اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اصول تحقیق کے عنوان سے جو کورس ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اس سے پہلے والے موضوع میں ہم نے مصادر کے حوالے سے اور مراجع کے حوالے سے پڑھا، اور پھر تحقیق کے اندر ان کی اہمیت اور محقق کو کس طریقے سے مصادر تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، اور امہات کتب سے، اصل کتب سے، بنیادی مصادر سے براہ راست استفادہ کرتے ہوئے اپنی تحقیق کی جو بلڈنگ ہے اسے تعمیر کرنا چاہیے، اور مراجع کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور مراجع جو ہیں وہ حقیقت تو یہ ہے کہ مصادر کی طرف لے کر جانے والی چیز ہیں، یعنی وہ ذریعہ یا وسیلہ ہیں کہ جن کے ذریعے آپ مصادر تک پہنچتے ہیں۔ اور عام طور پر ہم انہیں مصادر و مراجع کی اصطلاح کے طور پر جب نقل کرتے ہیں تو مترادفات بھی مراد لیا جا رہا ہوتا ہے ان دونوں کو، لیکن بہرحال ان میں فرق ہے کہ جس کو مد نظر رکھنا ایک طالب علم کے لیے کہ جو اس فن سے تعلق رکھتا ہے یا اس میں انٹرسٹ رکھتا ہے یا اس کے بارے میں پڑھ رہا ہے، اس کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ انگریزی میں تو ہم صرف ببلیوگرافی لکھ دیتے ہیں، اور یا اسی طریقے سے جو ہے وہ حواشی کی اصطلاح ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، گو اس کا بھی بالکل ایک ڈفرینٹ پس منظر یا میننگ یا مفہوم ہے، اس کو انشاءاللہ بھی ہم دیکھیں گے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ تحقیق میں اسلوب اور محقق کے لیے جو اسلوب نگارش ہے تحقیقی مقالے کا، تحقیقی مضمون کا، وہ کیا ہے اور وہ کیسا ہونا چاہیے، اور اس کی اہمیت اور ضرورت کتنی ہے، اور معیاری اسلوب کے تقاضے جو ہے وہ کیا ہیں۔ اسلوب کی تعریف آپ مختلف محققین کے ہاں مختلف انداز میں دیکھیں گے، یعنی اس کی انٹرپریٹیشن میں، اس کی ڈیفینیشن میں ڈفرینٹ اوپینینز، متعدد آراء آپ کو ملیں گی۔ بہت سارے اہل علم نے جو ہے وہ تعریفیں کی ہیں، آپ کتابوں کے اندر پڑھیں گے۔ سید عابد علی عابد کی ایک کتاب ہے اسلوب کے ٹائٹل سے، اس کے اندر بھی اسلوب پر انہوں نے آغاز میں بحث کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پہ آپ کو اسلوب کے بارے میں چیزیں ملیں گی، بہت ساری تعریفات ہیں، لیکن مجھے جو تعریف اچھی لگتی ہے وہ آئرلینڈ کے اس معروف انگریز عالم کی ہے کہ جو انگریزی زبان کا بڑا عالم گزرا ہے، جوناتھن سوئفٹ۔ جوناتھن سوئفٹ جو ہے یہ ڈبلن میں آئرلینڈ میں پیدا ہوا، اور اس کی یعنی انگریزی زبان کے حوالے سے، انگریزی ادب کے حوالے سے بڑا کنٹریبیوشن ہے، بڑی خدمات ہیں۔ اس کا بڑا مشہور ناول ہے گلیورز ٹریولز، جو ہے وہ گلیورز ٹریول جو ہے، اس پر میرا خیال ہے اس پہ مختلف ڈاکومنٹریز بھی اور اس حوالے سے موویز بھی جو ہے وہ بنائی گئی ہیں، شور آفاق ناول ہے۔ تو جوناتھن سوئفٹ نے جو تعریف کی ہے وہ مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ جوناتھن سوئفٹ کے مطابق جو ہے وہ اسلوب جو ہے وہ مناسب الفاظ کا مناسب جگہوں پر استعمال ہے، مناسب الفاظ کا مناسب جگہوں پر استعمال، کہ کس لفظ کو کہاں پر استعمال کرنا ہے یا کس جگہ پہ کیسا لفظ استعمال کرنا چاہیے، اس کا خیال کرنا، اس کا لحاظ رکھنا، اس کو مد نظر رکھنا، یہ اسلوب ہے۔ بعض نے کہا کہ اسلوب ہی خود انسان ہے، اسلوب کردار یا شخصیت کا عکس ہے، مختلف ڈیفینیشنز آپ کو ملیں گی، اور ما فی الضمیر کا اظہار ہے، ٹھیک ہے۔ اسلوب جو ہے وہ مصنف کی زندگی کا عکس ہوتا ہے، مختلف انداز سے لوگوں نے اسلوب کو بیان کیا ہے، لیکن جوناتھن سوئفٹ کی یہ بات مجھے زیادہ بہتر لگتی ہے کہ جو مناسب الفاظ کا استعمال مناسب جگہوں پر، مناسب الفاظ کا مناسب جگہوں پر استعمال جو ہے، یہ ایک بہتر تعریف ہے جو اسلوب کی ہے۔ اسلوب کا جیسے میں نے ذکر کیا، انگریزی میں سٹائل کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اور اسلوب ایک تعبیری سانچے کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو محقق جو ہے وہ یا رائٹر یا کوئی بھی شاعر ہو، وہ جو انداز اختیار کرتا ہے کسی چیز کی کو بیان کرنے کے حوالے سے، اس کے اظہار کے حوالے سے، تو اس کا وہ انداز اور اس کا وہ تعبیری سانچہ جو ہے اسے اسلوب کہا اہل علم نے۔ تو اسلوب کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے، نہ صرف فن تحقیق کے حوالے سے، بلکہ جب ہم اسلوب کو عام طور پر دیکھتے ہیں، عمومی طور پر دیکھیں گے، تو اس حوالے سے بھی، عمومی ہماری زندگی کے اندر بھی اسلوب کا بڑا گہرا تعلق ہے ہمارے
بیان سے، ہماری تحریر سے، ہمارے اظہار اور رویوں سے. تو ہم کہہ سکتے ہیں عام طور پر تو اسلوب کی دو قسمیں بیان ہوتی ہیں، ایک نثری اسلوب ہے، ایک شعری اسلوب ہے. یعنی نثر کے اندر جو اسلوب اختیار کیا جاتا ہے اور ایک شعر کے اندر جو اسلوب اختیار کیا جاتا ہے. تو مختلف اس طریقے سے اہل علم کے ہاں آپ کو چیزیں ملیں گی. اسلوب تشکیل کیسے پاتا ہے، اسلوب کے اندر وہ کون سے بنیادی عناصر ہوتے ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 بڑی بنیادی چیزیں ہیں. ان میں سب سے بنیادی چیز تو خود جو صاحب ہیں، جو بول رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں، وہ یا محقق ہے، اس کی اپنی ذات ہے یا اس کی انفرادی خصوصیات ہیں. اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس حوالے سے ہمیں نظر آتی ہیں، تو اس کا اپنا ایک انداز ہے جو ہے وہ اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے. کسی چیز کو پیش کرنے کا، بیان کرنے کا، اس کا تذکرہ کرنے کا، اس کو لکھنے کا. جیسے ہم دیکھتے ہیں اردو زبان کے اندر بھی آپ ادیبوں کو دیکھیں، اسی طریقے سے علوم دینیہ کے اندر بھی آپ دیکھیں تو مختلف انداز نظر آئیں گے. میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں مناظر حسن گیلانی کی النبی الخاتم کو دیکھیں، ان کا ایک اپنا انداز ہے. سید ابو الحسن الندوی کی تحریروں کو دیکھیں، ان کا اپنا انداز ہے. ابوالکلام آزاد کی تحریروں کا اپنا انداز ہے. اسی طریقے سے مولانا مودودی کا ایک اپنا انداز ہے. پیر کرم شاہ الازہری کا ایک اپنا انداز ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں، یعنی ان کی تحریر کے اندر جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ ان کا مخصوص انداز اور وہ رویہ ہے جو اپنی وہ تحریروں کے اندر، یا وہ تعبیری سانچہ ہے جو کسی چیز کو پیش کرنے کے حوالے سے، بیان کرنے کے حوالے سے وہ اپنی تحریروں کے اندر اختیار کرتے ہیں. ان کا جو اظہار کا انداز ہے، اپنی بات کے اظہار کا، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں اس حوالے سے تو اس میں ان کی انفرادی جو خصوصیات ہیں یا ان کی شخصیت جو ہے وہ اس میں بنیادی طور پر ہمیں جھلکتی دکھائی دیتی ہے. اسی طریقے سے مصنف کا جو رویہ ہے اور جس ماحول میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کا جو ہے وہ عادات و اطوار ہیں جو وہ اختیار کرتا ہے، یہ چیزیں بھی بہرحال بنیادی اہمیت اور حیثیت رکھتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں رہنے والے لوگوں کے انداز تحریر ڈیفرنٹ رہے ہیں، مختلف رہے ہیں. اور کسی خاص دور میں، کسی خاص ماحول میں دلی میں رہنے والا جو ہے اس کا ایک اپنا انداز تھا اس کی تحریر کے اندر. اس کے آپ دیکھیں اس طریقے سے لکھنؤ کی تہذیب ہو یا تاریخ ہو، لاہور کی تاریخ اور تہذیب ہو، دیہاتوں کے اندر رہنے والے ان کے ایک اپنے ان کے سٹائل اور انداز ہیں. بڑا جو ہے وہ ہمیں اس میں ویریشن نظر آتی ہے کہ وہ جو ماحول ہے وہ بھی بڑا ایک اسلوب کی تشکیل میں ایک بنیادی عنصر یا بنیادی عوامل میں سے ایک بڑا عامل ہے جو اپنا رول ادا کرتا ہے. اسی طریقے سے جو خیالات ہیں جو وہ محقق یا صاحب اسلوب اپنی تحریر کے اندر یا شاعر اپنے اشعار کے اندر جو وہ تخیل اور لے کر آ رہا ہے اور اس تخیل کے اظہار کے لیے جو وہ تشبیہات، استعارے اور الفاظ استعمال کر رہا ہے، تراکیب استعمال کر رہا ہے، تو یہ بھی بہرحال بڑی بنیادی اہمیت کی چیز ہے کہ جو ہمیں کسی بھی اسلوب کے اندر دیکھنی چاہیے یا جسے مد نظر رکھنا چاہیے. بہرحال بنیادی طور پر آگے آپ پڑھیں گے، جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، لیکن اتنا سا پتہ ہو کہ اسلوب کیا ہوتا ہے. اور اسلوب کا تعلق جیسے میں نے کہا کہ وہ پیرایہ اظہار کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ ہے. اور جو ہے وہ کوئی بھی محقق کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی تحقیق کے اندر وہ انداز یا وہ اسلوب اختیار کرے کہ جو اس کی تحقیق کو زیادہ قابل قدر بنا دے یا قابل جو ہے وہ یعنی اس کو ریڈیبل ہو، اس کو دیکھا جا سکے، اس کو پڑھا جا سکے اور اس کو اہمیت دی جا سکے. تو محقق جو ہے وہ اپنی تحریر کے اندر اور اسلوب بنانے کے لیے بڑا ضروری ہوگا کہ آپ ان لوگوں کو پڑھیں جو اعلیٰ اسالیب کے مالک رہے ہیں یا ہیں، یعنی ایسی تحریروں کو پڑھیں، ایسے رائٹرز کو پڑھیں، ایسے لوگوں کو سنیں گفتگو کرتے ہوئے کہ جو عمدہ پیرایہ اظہار اختیار کرتے ہیں اپنی بات کے اظہار کے لیے اور اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے. محقق کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ جو ہے ان چیزوں کو مد نظر رکھے. تو اسلوب کی بہرحال بڑی غیر معمولی اہمیت ہے کہ وہ آپ کی بات کو جو ہے وہ پر اثر بنا دیتا ہے، وہ آپ کی بات کو باوزن بنا دیتا ہے، وہ آپ کی بات کو جو ہے وہ مدلل بنانے میں جو ہے وہ
اس کا بڑا بنیادی کردار اور رول ہوتا ہے۔ بہت سارے طالب علم جو ہے وہ اپنی رائٹنگز کے اندر، اپنی تحریروں کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں جب مقالہ لکھتے ہیں۔ بڑی سطحی چیزیں دیکھنے میں نظر آتی ہیں ہمیں کہ اشعار کا بے محل استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور مبالغہ کر رہے ہوتے ہیں، بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنی تحریر کے اندر وہ لے کر آئے ہیں۔ القابات لے کر آ رہے ہوتے ہیں، مترادفات بہت زیادہ لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی لفظ جو ہے وہ اس کو پکڑ کر بار بار اسی کو جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں اور اسی سے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ہر فن یا ہر مضمون کے کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو بھی محقق کو ضروری ہوتا ہے کہ ان کو بھی مد نظر رکھے۔ اب ادب پر اگر کوئی مقالہ لکھ رہا ہے تو بڑا ضروری ہے کہ وہ اس مقالے کے اندر ہمیں وہ ادبی رنگ نظر آنا چاہیے، وہ ادبی اسلوب نظر آنا چاہیے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں کہ جو ادب کے حوالے سے ہمیں بڑی ضروری ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ان بنیادی قواعد کا بھی لحاظ کرنا چاہیے کہ جو تحریر کے اندر اختیار کیے جاتے ہیں۔ اس کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہمارے کورس میں۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کو ایک محقق کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ لکھے کیسے، یعنی کس طریقے سے وہ اپنی تحریر کو بہتر بنائے، اور کن قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اسلوب جو ہے نا وہ اس کے اندر بڑا ضروری ہے کہ محقق جو ہے وہ حقیقت کو بیان کرے، اور جو ہے وہ علامات سے اور اشاروں میں اور کنایوں میں بات نہ کرے، بلکہ جو ہے وہ استدلال کا رنگ اس کے اندر نظر آئے، اس میں مشاہدہ اور تجربہ نظر آئے۔ یہ چیزیں ہمیں بڑی واضح طور پر اس کے اندر نظر آنی ہے۔ اسی طریقے سے ظن و تخمین نہیں چلتا۔ محقق کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ قطعیت کے ساتھ بات کرے، اور کوئی ایسا لفظ یا کوئی ایسی عبارت نہ استعمال کرے جو ذو معنی ہو، یعنی جس سے بہت زیادہ ڈفرینٹ میننگز جس کے جو ہے نا، یا ڈفرینٹ شیڈز میننگز کے جس سے پیدا ہو رہے ہوں وہ نہ ہو، بلکہ ایسی صورت میں تو پھر ابہام پیدا ہوگا۔ تو بڑا اس کے اندر قطعیت کے ساتھ ایک ایک لفظ اور ایک ایک جو جملہ وہ استعمال کرے، اس میں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا بڑا جو ہے وہ محقق کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے محقق جو ہے وہ اپنی تحریر کے اندر جذبات سے کام نہ لے، تعصب سے کام نہ لے، جانبداری سے کام نہ لے، اور جو اس کے اپنے جذبات ہیں، محبت کے، نفرت کے، عداوت کے، اور یا ہمدردی کے، برتری کے، تو ان کو جو ہے وہ ان سے مغلوب نہ ہو اپنے اسلوب کے اندر، پیرایا اظہار کے اندر، بلکہ وہ منطق کو، تجربے کو، مشاہدے کو، تقابل کو، استدلال کو، تحلیل کو، ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے ان کو بنیادی اہمیت دے اپنے اسلوب کے اندر۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کسی بھی زبان و اسلوب کے معیاری ہونے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ محقق کے اظہار اور ابلاغ میں کوئی فاصلہ نہ رہے، ٹھیک ہے۔ اظہاریت پسندی جو ہے وہ تخلیق کار اپنا مقالہ جو ہے وہ لکھ کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس نے جو کہنا تھا کہہ دیا، قاری سمجھتا ہے یا نہیں، تخلیق کار کو اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن محقق کا اس طرح کا رویہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا موقف اور اس کو ایسا دعویٰ ذیب نہیں دیتا۔ تو محقق جو ہے وہ بڑا ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے اس کو اپنی تحقیق کے اندر، اور پھر اس کے تحریر کے اندر جس کو وہ بیان کر رہا ہے، لفاظی سے اور اسی طریقے سے شاعرانہ رنگین بیانی سے جو اسے کام نہیں لینا چاہیے، جذباتی طرز استدلال نہیں ہونا چاہیے، ناصحانہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑا ناصحانہ انداز اختیار کرتے ہیں، نصیحتیں کرنے لگ جاتے ہیں، یا آغاز ہی میں ایسی چیزیں بیان کرنے لگ جاتے ہیں کہ بس تباہی ہو گئی اور یہ ہو گیا اور اب بڑا ضروری ہو گیا کہ یہ کام کیا جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ تحقیق کے اندر نہیں چلتی۔ اسی طریقے سے صفاتی الفاظ کی مبالغہ کرنا، بہت اعلیٰ، امام صاحب، عالی مقام، حضرت علامہ، اور بہت سارے القابات کا، تو یہ تحقیق میں نہیں ہوتا بھائی۔ یہ بڑی بنیادی چیز ہے جس کو میں اکثر طلباء سے ذکر کرتا رہتا ہوں۔ بہت تھوڑے ہیں کہ جو ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں اپنی تحریر کے اندر، لیکن بہرحال ان کو رکھے بغیر آپ کی تحقیق ملحوظ خاطر اگر نہیں رکھیں گے تو آپ کی تحقیق قابل قدر نہیں ہوگی۔ مبالغہ نہیں ہونا چاہیے، مدح سرائی نہیں ہونی چاہیے، دل آزار تنقید نہیں ہونی چاہیے،
جو ہے نا ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے، عام پیرائے اظہار میں بھی، عام گفتگو کے اندر بھی اور تحقیق کے اندر تو خاص طور پر اس طریقے سے غیر متعلق باتوں کا، فرسودہ مثالوں کو تذکرہ کرنا، عام محاوروں کو لے کر آنا، غیر ضروری تفاصیل جو ہے، تو اس طرح ان سے بھی بچنا چاہیے کہ اس سے حجم تو بڑھ جاتا ہے مقالے کا، لیکن بہرحال وہ اپنی اثر پذیری کے حوالے سے کمزور ہو جاتا ہے۔ اور تخیل، تحقیق کی زبان میں جو ہے وہ تخیل کی بجائے واقعیت، ابہام کی بجائے قطعیت اور کیفیت کی بجائے حقیقت کا عنصر جو ہے اس کا غالب ہونا بڑا ضروری ہے۔ محقق کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنے پاس جو مواد ہے جو وہ لکھ رہا ہے اس کو بار بار دیکھے۔ اہل علم کے بارے میں آتا ہے وہ لکھتے تھے اور کاٹتے تھے، لکھتے تھے اور کاٹتے تھے، اور تب جا کر وہ ان کی تحریریں جو پختہ ہوتی تھیں، کئی رجسٹر وہ لکھتے رہے۔ ہماری تاریخ میں ایسے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں۔ خرم مراد صاحب کے بارے میں میرے ایک استاد گرامی وہ بھی بتا رہے تھے، ایک صاحب گزرے ہیں ہمارے ہاں، اللہ ان کی مغفرت کرے، خرم مراد صاحب، تو وہ 10 دفعہ 15 دفعہ جو ہے چیز کو لکھتے تھے اور کاٹتے تھے، اور پھر انہوں نے اپنی تحریر کو بڑا اچھا بنایا، بڑا خوبصورت اور عمدہ اسلوب اختیار کیا اپنی تحریروں کے اندر۔ لکھنا چاہیے، میں کہتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ لکھیں۔ پہلے دور میں تو لوگ ڈائریاں لکھتے تھے اور چیزیں لکھتے تھے، پھر خط لکھے جاتے تھے۔ افسوس کہ یہ لکھنے کی جو روایت ہے ہمارے ہاں جب سے کمزور ہوئی ہے، اور اس کے اندر اس کی وجہ سے اس کے بڑے نقصانات ہوئے ہیں ہمارے معاشرے کو، تو بڑا ضروری ہے کہ آپ لکھا کریں۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے ذکر کیا کہ اہل علم کی تحریروں سے استفادہ کریں، اور صاحب طرز ادیبوں کی تحریروں کو پڑھیں، اور محققین کی تحریروں کو پڑھیں کہ جنہوں نے مختلف میادین میں بڑی اعلیٰ تحریریں جو ہیں وہ لکھی ہیں۔ مولانا عبد الماجد دریابادی کو پڑھیں آپ۔ اسی طریقے سے بر صغیر کی تاریخ میں بڑے بڑے عمدہ اسالیب کے حامل سید سلیمان ندوی کو پڑھیں، ایک اعلیٰ محقق، اعلیٰ پائے کے، ان کی تحریروں کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی، انداز۔ اور اسی طریقے سے پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کا جو اسلوب ہے وہ بڑا منفرد اور بڑا ممتاز ہے، اور بڑی ادبیت اور علمیت کا ایک خوبصورت امتزاج ہے جو ان کی ضیاء القرآن ہے۔ اسی طریقے سے ان کی دیگر تحریروں کو بھی دیکھیں، اور بھی مستقل اور بھی مختلف جو رائٹرز ہیں آپ پڑھیں۔ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ان کی تحریروں کے حوالے سے۔ ابو الحسن ندوی، مولانا امین حسن اصلاحی بڑے عمدہ اسلوب کے اور منفرد اسلوب کے مالک تھے۔ سید مودودی اسی طریقے سے بڑے ممتاز اور منفرد اسلوب کے مالک تھے۔ تو ان لوگوں کو آپ پڑھیں تاکہ آپ لوگوں کی تحریریں اچھی بنیں، آپ کا پیرایہ اظہار اچھا ہو، اپنی گفتگو کے اندر بھی جو ہے وہ آپ ان لوگوں سے سیکھیں، تاکہ آپ لوگ جو ہے بہتر طریقے سے اپنی بات کو کر سکیں، اپنی بات کو رکھ سکیں، اپنی بات کو پیش کر سکیں۔ اسی طریقے سے اردو کے حوالے سے آگے ہم پڑھیں گے۔ رشید حسن خان کا میں اکثر تذکرہ کرتا ہوں، ان کی بہت ساری کتابیں، ان کی ایک کتاب انشاء اور تلفظ کے نام سے جو ہے وہ بک کارنر نے جیلم سے شائع کی۔ عبارت کی خوبیوں اور خامیوں کا تعلق ہے انشاء سے، اس لیے اس پر انہوں نے کام کیا۔ اسی طریقے سے اردو عبارت کیسے لکھیں، ان کی ایک بڑی عمدہ تحریر ہے جو پاکستان سے بھی شائع ہو چکی ہے، انٹرنیٹ پر بھی شاید وہ آپ کو مل جائے PDF فارمیٹ میں، تو اس کو پڑھیں۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کو پڑھ کر آپ اپنے اسلوب کو، اپنی تحریر کو، اپنے انداز کو، بیان کے انداز کو مؤثر بنا سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اچھے مقالے لکھے گئے ہیں PhD کی سطح پہ، MPhil کی سطح پہ، ذرا ان کو بھی دیکھیں کہ جن کو پسند کیا گیا ہے۔ بہت سارے مقالات جو چھپ چکے ہیں تحریری صورت میں، جو لکھے گئے اور بعد میں شائع ہوئی ہے مختلف جگہوں سے، ان کو مختلف اہل علم نے ان کو شائع کروایا، تو ان کو بھی دیکھیں تاکہ آپ لوگ بہتر طریقے سے اپنی تحریروں کے اندر وہ رنگ لے کر آ سکیں کہ جو واقعتاً علمی رنگ ہو اور علمی اسلوب ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسلوب کے بارے میں ضرور پڑھیں گے مختلف جگہوں سے، اور اب سید عابد علی عابد کی کتاب اسلوب کو بھی دیکھ لیں۔ اسی طریقے سے ہمارے یہ اردو کے ماجد مشتاق صاحب ہیں نیچے اردو ڈپارٹمنٹ میں، انہوں نے ایک اسلوب کے حوالے سے کتاب مرتب کی ہے، جس میں اسلوب کے حوالے سے اردو کے خاص طور پر پس منظر کے ساتھ کہ اسلوب کیا ہے
تو مختلف اہل علم کی تحریروں کو انہوں نے جمع کیا ہے، تو انہوں نے اپنی کسی میرے خیال مکتبے سے شائع کروائی ہے، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، شاید لائبریری کے اندر ہو، جب آپ یونیورسٹی کھلے تو آپ اس کو آ کر دیکھیے، تو اسلوب کے بارے میں پڑھیے، جانیے اور اس کو سمجھیے کہ اسلوب کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے، حواشی کے بارے میں بھی دیکھیں گے، اور اسی طریقے سے تحریر کے حوالے سے جن چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے ایک محقق کے لیے، اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔